بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما. رب أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. اب ہے آیت نمبر 13. وقالا اور کہا، واہ حرف عطف ہے، قالا فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کے لیے کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اللہ زینا جن لوگوں نے، اسم موصول ہے جمع مذکر غائب کے لیے کافرو کفر کیا، کافا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، جمع مذکر غائب کے لیے ہے، فعل ماضی ہے، لی رسولہم اپنے رسولوں سے، لی حرف جار ہے، رسولی جمع مکسر ہے اور جار کی حالت میں ہے، حرف جار کی وجہ سے، اور ہم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے جمع مذکر غائب کے لیے، لنخرجنکم یقیناً ہم ضرور نکال دیں گے تمہیں، لا لام قسم ہے، نخرجا فعل مضارع ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور جو نون مشدد ہے یہ نون تاکید ہے ثقیلہ، اور کم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی اور مفعول بہ ہے، من اردینا اپنی زمین سے، من حرف جر ہے، اردی اسم ہے، اس میں مجرور حرف جر کی وجہ سے اور نہ ضمیر متصل ہے ہمارے لیے، او یا حرف عطف ہے، لا تعودن تم لازمن تم واپس آؤ گے، لا یہاں پہ لام قسم ہے، تعودو فعل مضارع ہے اور نون مشدد نون تاکید ہے، فی ملتنا ہماری ملت میں، فی حرف جار ہے اور ملتی اسم مجرور ہے، نہ ضمیر ہے جمع متکلم کی، فاوحا تو وہی کی، فا حرف عطف ہے، اوحا فعل ماضی ہے، الیہم ان کی طرف، الہ حرف جر ہے اور ہم ضمیر متصل ہے، اور الہ کی وجہ سے ضمیر متصل یہ جو ہے یہ مجرور ہے، ربہم ان کے رب نے، ربو فائل ہے اور ہم جو ہے یہ مضاف علیہ ہے اس لیے یہ بھی مجرور حالت میں ہے، اور ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے، لنخلقن یقیناً ہم ضرور ہلاک کر دیں گے، یہاں پہ لام بھی تاکید کے لیے ہے اور نون ثقیلہ بھی، یعنی لام قسم ہے، نخلقنا فعل مضارع ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے اور نون تاکید کے ساتھ ہے، الظالمین ظالموں کو، ظا لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم فاعل ہے، جمع مذکر سالم ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے اپنے رسولوں سے کہا یقیناً ہم تمہیں ضرور اپنی زمین سے نکال دیں گے یا لازماً تم ہماری ملت میں واپس آؤ گے،
تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی، یقیناً ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے۔ وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم، مفسرین اس حصے کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ جب کافروں کے پاس رسولوں کی دعوت کا کوئی علمی یا منطقی جواب نہیں رہتا تو وہ ہمیشہ قوت اور زبردستی کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ رسولوں کا دھمکی دیتے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے، حالانکہ زمین کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ تکبر کی انتہا ہے کہ انسان اللہ کی زمین میں اللہ کے رسولوں ہی کو نہ رہنے سے دے اور ان کو منع کر دے۔ او لتعودن فی ملتنا، یہاں پہ واپسی کا مطلب یہ نہیں معاذ اللہ انبیاء پہلے کافر تھے، بلکہ اس سے مراد قوم کے طرز زندگی میں واپس آنا ہے، یعنی خاموشی اختیار کر لینا اور ان کے بت پرست معاشرے کا حصہ بن جانا ہے۔ انبیاء کے لیے حق کو جان لینے کے بعد باطل کی طرف لوٹنا ممکن نہیں ہوتا، اسی لیے کافروں نے اسے نکال لے جانے کی شرط قرار دے دیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، جب آزمائش انتہا کو پہنچ گئی اور رسولوں کو زمین سے نکالنے کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب داعی حق کو بے گھر کرنے کی کوشش کی جائے تو اللہ کا عذاب قریب آ جاتا ہے۔ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، آیت کے اس آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے ظالموں اور کافروں کی ہلاکت کا حتمی وعدہ فرمایا۔ مفسرین اس سے یہ سبق کشید کرتے ہیں کہ کفر و شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے اور اس کا انجام دنیا اور آخرت میں تباہی ہے۔ یہ آیت مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی جب قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالنے یا شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ حدیث میں آتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ کی قسم تو اللہ کی زمین میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر تیرے رہنے والے مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی نہ نکلتا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث صحیح بخاری میں آتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وہ آیت تلاوت فرمائی جس میں بستیوں کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش میں فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، بشرطیہ اہل ایمان رسولوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صبر و ثبات کا مظاہرہ کریں۔ اب ہے آیت نمبر 14، وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، اور یقیناً ہم ضرور بسائیں گے تمہیں۔ وا حرف عطف ہے اور جو لام ہے یہ لام قسم ہے، جواب قسم کے لیے جو جملے میں تاکید پیدا کرتا ہے۔ نسکننا، اس کا روٹ ورڈ سین کاف اور نون ہے، فعل مضارع ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور جو نون ثقیلہ ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے جو فعل کے ہونے میں انتہائی تاکید پیدا کرتا ہے، اور کم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے جمع مذکر حاضر کے لیے جو یہاں پہ مفعول بے یعنی آبجیکٹ ہے۔ الارض زمین میں، اور یہ اسم ہے اور اسم معرفہ ہے باللام، اور یہ مفعول بے ہے۔ من بعدہم، ان کے بعد، من حرف جار ہے، بعدی اس میں ظرف زمان ہے اور مجرور ہے من کی وجہ سے، اور ہم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے جمع مذکر غائب کے لیے جو بعد کے ساتھ مضاف الیہ بن رہی ہے۔ ذالکا، یہ اس میں اشارہ ہے اور یہاں پہ مبتدا یعنی سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ لمن، اس کے لیے ہے جو، لی حرف جار ہے، من اسم موصول ہے، خافا ڈرے، ہا واو اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے، واحد مذکر حاضر کے لیے۔ مقامی، میرے سامنے کھڑے ہونے سے، کاف واو اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، مقام مصدر یا اسم مکان ہے، اور یا متکلم ضمیر متصل ہے۔ وحافا، وا حرف عطف ہے، خافا فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کے لیے۔ وعید، میری وعید سے، واو عین اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اس کا باب محاورہ ترجمہ ہے، اور یقیناً ہم ان کے بعد تمہیں ضرور زمین میں بسائیں گے، یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں کی سرکشی اور رسولوں کو نکال دینے کی دھمکیوں کے باوجود انجام کار اللہ تعالیٰ کافروں کو ہلاک کر دے گا اور زمین کی وراثت اور اقتدار ایمان والوں کو عطا فرمائے گا۔ یہ سنت الہی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کر کے زمین کا وارث متقین کو بناتا ہے۔ اور آیت کا دوسرا حصہ، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، اس انعام کی شرط بیان کرتا ہے کہ یہ کامیابی اور زمین کی وراثت ہر ایک کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑے ہونے کا ڈر ہو،
वहाफा वईद से मुराद वो शख्स है जो अल्लाह की तरफ से नाफरमानों के लिए दी गई सजा की धमकियों को सच समझे और उनसे बचने की फिक्र करे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर शख्स से उसका रब क़यामत के दिन कलाम करेगा, इस हाल में कि अल्लाह और उसके दरमियान कोई तर्जुमान नहीं होगा। बस जो आग यानी जहन्नम से बच सकता है वो बच जाए, हाँ खजूर के एक टुकड़े सदका करने के बदले ही क्यों ना हो। ये सही बुहारी की हदीस है। ये हदीस इस मुकाम अल्लाह ताला के सामने खड़े होने की संगीनी को वाज़िया करती है, जिसका ज़िक्र इस आयत में किया गया है। जो इस घड़ी से डर कर ज़िंदगी गुज़ारेगा, वही दुनिया और आखिरत में कामयाब होगा। अब है आयत नंबर 15, वस्तफ्ताहु, और उन्होंने फैसला तलब किया। वाह हर्फ़े अतफ़ है, इस्तफ्ताहु फ़िल मादी है, जमा मुज़क्कर गायब के लिए। फ़ा ता और हा इसका रूट वर्ड है। वहाबा, और वो नामुराद हो गया। वाह हर्फ़े अतफ़ है और हा बा फ़िल माज़ी है, वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए। हा या और बा इसका रूट वर्ड है। कुल्लू, हर, जब्बारिन सरकश, अनीद अनाद रखने वाला। कुल्लू ये इसम है, नाउन है और यहाँ पे सब्जेक्ट है। जब्बारिन, जीम बा और रा इसका रूट वर्ड है, इसम है और मुबालगे का सीगा है। अनीद ये इसम सिफ्त है यानी एडजेक्टिव है और जब्बार की सिफ्त के तौर पे आया है। आइन, नून और दाल इसका रूट वर्ड है और इसका बामुहावरा तर्जुमा है। और उन्होंने फैसला तलब किया, हर सरकश अनाद रखने वाला नामुराद हो गया। अब है आयत नंबर 16, मिन वराइही उसके पीछे। मिन हरफे जर है, वराइही दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। वराई ये ज़र्फ़ मकान है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो यहाँ पे मज़ाफ के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और जो ही है ये ज़मीर है वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए और मज़ाफ अलैह है। जहन्नम, जहन्नम है ये इसम है और वाहिद मुअन्नस है। युस्का, और पिलाया जाएगा उसे। वा हरफ़े अतफ़ है, युस्का फ़िल मदारे है और वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए है, मजहूल है। सीन, काफ और या इसका रूट वर्ड है। मिम माइन पानी से। मिन हरफ़े जर है, माइन ये इसम नकरा है और मजरूर है। हरफ़े जर मिन की वजह से। सदीद पीप है और स्वाद दाल दाल इसका रूट वर्ड है, इसम है, सिफ्त है यानी एडजेक्टिव है। इसका बामुहावरा तर्जुमा है, इसके पीछे जहन्नम है और उसे उस पानी से पिलाया जाएगा जो पीप है। वस्तफ्ताहु, जब अंबिया अपनी कौमों की सरकशी और हर दर्मी से तंग आ गए तो उन्होंने अल्लाह से फैसला तलब किया कि वो हक और बातिल के दरमियान फैसला फरमा दे। दूसरी तरफ कुफार भी तमस्खुर के तौर पर कहते थे, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। अल्लाह ने रसूलों की मदद फरमाकर हक को फतह दी और बातिल को मिटा दिया। वहाबा कुल्लू जब्बारिन अनीद, जब्बार से मुराद वो शख्स है जो अल्लाह की बंदगी से तकब्बर करे और लोगों पर जुल्म करे, और अनीद जो हक सामने आ जाने के बावजूद महज जिद की बिना पर इसे कबूल ना करे। ऐसे तमाम लोगों को दुनिया में मगलूबियत और आखिरत में अब्दी खसारे का सामना करना पड़ेगा। मिन वराइही जहन्नम, यहाँ पे वराई का मतलब सामने है यानी इस दुनिया की हलाकत के बाद इसका अगला ठिकाना जहन्नम है जहाँ पे उसको मुस्तकिल रहना है। वयुस्का मिन माइन सदीद, सदीद से मुराद वो पीप, खून और गंदा मवाद है जो जहन्नमियों के जख्मों से रिस कर एक जगह जमा होगा, जो कि इंतहाई बदबूदार और गर्म होगा। जहन्नमियों के मशरूब सदीद के हवाले से हदीस की किताबों में सराहत मिलती है। सही मुस्लिम की रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नशा आवर चीज पी, अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे अहद कर रखा है कि उसको तीनतुल खिबाल पिलाया जाएगा। सहाबा कराम ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल ये क्या है? आप सल्लम ने फरमाया, जहन्नमियों का पसीना या उनका निचोड़ पीप और खून है। सुनने तिरमिजी में इस आयत मा इन सदीद के तहत एक रवायत है कि जब ये पानी जहन्नमी के करीब लाया जाएगा तो वो उसे नापसंद करेगा। फिर जब उसे जबरन पिलाया जाएगा तो उसकी तपश से उसके चेहरे की खाल उतर कर प्याले में गिर जाएगी और जब वो उसे पिएगा तो उसकी अंतड़ियां कट कट कर पीछे से निकल जाएंगी। ये आयत उन लोगों के लिए सख्त वईद है जो हक के मुकाबले में तकब्बुर और जिद का रास्ता इख्तियार करते हैं, और इसमें ये भी बताया गया है कि उनका अंजाम इंतहाई होलनाक होगा। अब है आयत नंबर 17, यतजर्राउहु, वो घून घूट पिएगा उसको। जीम, रा और आइन इसका रूट वर्ड है और यतजर्राउ फ़िल मदारे है वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए, और हु जो है ये ज़मीर मुत्तसिल है वाहिद मुज़क्कर गायब की और मफ़ूल बे है, जिसका इशारा सदीद यानी पीप मिले खून या पानी की तरफ है, जिसका जिक्र पिछली आयत में है। वला, और नहीं, वा हरफ़े अतफ़ है, ला हरफ़े नफ़ी है। यकादु करीब होगा,
اور یہ فعل ناقص ہے، کاف واو اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یسیغہ حلق سے اتارے اس کو، سین واو اور غائن اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کے لیے ہے، اور ہو جو ہے یہ ضمیر متصل ہے مفعول بے۔ وَيَأْتِيهِ اور آئے گی ان کے پاس، حمزہ تا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کے لیے، اور ہی ضمیر متصل ہے مفعول بے ہے۔ الموت موت، من کل مکان، من کلی مکان ہر طرف سے، من حرف جر ہے اور کلی اسم ہے، اسم مجرور اور پھر مضاف ہے، اور مکان یہ اسم ہے اور مضاف علیہ ہے، کاف واو اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے ہر جگہ یا ہر سم، و ما حالانکہ نہیں، وا حرف عطف ہے اور ما نافیہ ہے، ہوا وہ ضمیر منفصل ہے مبتدا ہے اور اشارہ جہنمی کی طرف ہے، بھی میت مرنے والا، بھی حرف جر زائد ہے تاکید کے لیے، میتن اسم ہے صفت ہے اور خبر ہے، میم واو اور تا اس کا روٹ ورڈ ہے، وَمِن وَرَائِهِ وا حرف عطف ہے، من حرف جر ہے، اور ورائی یہ ظرف ہے مکان، واو را اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ہی جو ہے یہ ضمیر ہے مضاف علیہ ہے، عذاب ایک عذاب، اور یہ اسم ہے مبتدا ہے مؤخر، عین زال اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، غلیظ سخت یہ اسم صفت ہے، غین لام اور زو اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، وہ اس کا گھون گھون پیے گا لیکن قریب بھی نہ ہوگا کہ حلق سے اتارے، اور موت اس پر ہر طرف سے آئے گی حالانکہ وہ مرنے والا نہیں ہوگا، اور اس کے پیچھے ایک سخت عذاب ہے۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، جہنم میں پیاس کی شدت سے جب وہ پانی مانگیں گے تو انہیں سدید پیپ اور لہو کا آمیزہ دیا جائے گا، وہ اس قدر بدبودار اور گھناؤنا ہوگا کہ وہ اسے پینا نہیں چاہیں گے، لیکن پیاس اور عذاب کے فرشتے انہیں مجبور کریں گے کہ وہ اسے زبردستی گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں، وہ اسے خلق سے اتارنے کی طاقت نہیں رکھیں گے کیونکہ وہ غلیظ اور گرم ہوگا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، موت کے اسباب، تکالیف اور صدمات اسے چاروں طرف سے گھیر لیں گے، عذاب کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ انسان کا ہر بال اور جسم کا ہر حصہ موت کی سختی محسوس کرے گا، گویا وہ ہر طرف سے مر رہا ہے، وما ہوا بمیت، حالانکہ وہ کسی صورت مرنے والا نہیں، اتنی ہولناک تکالیف کے باوجود اسے موت نہیں آئے گی تاکہ وہ عذاب چکھتا رہے، موت آ جانا اس کے لیے راحت کا باعث ہوتا، لیکن وہاں راحت کا کوئی تصور نہیں، وہ زندگی اور موت کے درمیان لٹکا رہے گا۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، موجودہ عذاب کے ختم ہونے کی بجائے اس کے بعد آنے والا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت اور بھاری یعنی غلیظ ہوگا، عذاب کی شدت درجہ بدرجہ بڑھتی جائے گی۔ اب ہے آیت نمبر 18، مثالو مثال، میم فا اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم مرفوع ہے پیش کے ساتھ کیونکہ مبتدا بھی ہے اور مضاف بھی ہے، الذین ان کی جنہوں نے، اسم موصول ہے جمع مذکر غائب کے لیے اور مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، کفروا کفر کیا، کاف فا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کے لیے، بھی ربہم اپنے رب کا، بھی حرف جر ہے اور رب بھی اسم مجرور ہے، اور جو ہم ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی اور مضاف علیہ ہے، اعمالہم اعمال ان کے، اور اعمال کا جو روٹ ورڈ ہے عین میم اور لام ہے، اور یہ اسم ہے جمع تکسیر ہے، مبتدا ثانی ہے، اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی اور مضاف علیہ ہے، کا رماد راک کی طرح ہے، کا حرف تشبیہ ہے مانند یا طرح، اور رماد اسم مجرور ہے، را میم اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اشتدت چل پڑے، شین دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے واحد مؤنث غائب کے لیے، بھی جس پر، بھی حرف جر ہے اور ہی جو ہے ضمیر ہے جو راہ کی طرف لوٹ رہی ہے، الریح ہوا، را یا اور ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم ہے مرفوع، اور اشتدت کا فائل ہے، فی یومن دن میں، فی حرف جر ہے اور یومن اسم مجرور ہے، آصف آندھی والے، اور عین سواد اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے تیز ہوا کا چلنا، یہ اسم فائل ہے مجرور ہے اور یوم کی صفت ہے، لا یقدرون نہیں وہ قادر ہوں گے، لا حرف نفی ہے، یقدرون فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کے لیے، کاف دال اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، مما اس میں سے جو، یہ من اور ما سے مل کے بنا ہے، من حرف جر ہے اور ما اسم موصول ہے، کاسبو انہوں نے کمایا تھا، کاف سین اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کے لیے،
علی شیئن کسی چیز پر، علی حرف جر ہے اور شیئن اسم مجرور ہے، ذالکا یہی اسم اشارہ ہے اور مبتدا ہے، ہوا وہ ضمیر منفصل ہے تاکید کے لیے اور دوسرا مبتدا ہے، الدلال گمراہی، ضاد لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم مرفوع ہے، خبر ہے البعید دور کی، با عین اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم ہے، صفت مشبہ ہے اور مرفوع ہے، اور دلال کی صفت ہے، اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، ان لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی طرح ہے جس پر ایک آندھی والے دن تند ہوا چل پڑے، جو بھی انہوں نے کمایا تھا اس میں سے وہ کسی پر قادر نہیں ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد، کافر دنیا میں جو بھی بظاہر اچھے کام کرتے ہیں جیسے کہ خدمت خلق، خیرات یا رفاہی کام، ان کی مثال راکھ جیسی ہے، راکھ اس لکڑی کا بچا ہوا حصہ ہے جو جل کر ختم ہو چکی ہو، یعنی ان کے اعمال میں اخلاص اور ایمان کی روح نہ ہونے کی وجہ سے وہ بے وزن ہو چکے ہیں۔ اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، آندھی والا دن قیامت کے ہولناک دن کی علامت ہے، جس طرح آندھی راکھ کے ڈھیر کو ایک لمحے میں اڑا کر تتر بتر کر دیتی ہے اور اس کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا، اسی طرح قیامت کے دن جب کافروں کو اپنے اعمال کے بدلے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، کافروں نے دنیا میں جو بھی محنت کی ہوگی اسے بچانے یا اس سے نفع اٹھانے پر قدرت نہیں رکھتے ہوں گے۔ کافروں کو ان کے اچھے کاموں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں صحت، مال یا شہرت کی صورت میں دے دیتا ہے، اس لیے آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ ذالک هو الدلال البعید، یہ ایسی گمراہی ہے جس سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ حق کو چھوڑ کر باطل پر محنت کرنا اور پھر اس کا صلہ نہ ملنا سب سے بڑی ناکامی اور خسارہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ابن جدعان جو زمانہ جاہلیت میں مہمان نواز تھا اور مظلوموں کی مدد کیا کرتا تھا، کیا اسے ان کے اعمال فائدہ دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس نے کبھی یہ نہیں کہا اے میرے رب قیامت کے دن میری خطائیں معاف فرما، یعنی وہ ایمان سے محروم تھا۔ قرآن اور حدیث سے یہ اصول واضح ہے کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے ایمان اور اتباع سنت بنیادی شرائط ہے۔ کافروں کے پاس ایمان کی بنیاد ہی نہیں ہوتی، اس لیے ان کی اعمال کی جو عمارت ہے وہ ڈھہ جاتی ہے۔ اب ہے آیت نمبر 19، علم کیا نہیں، حمزہ حمزہ استفہام ہے، لم حرف جزم اور نفی ہے، ترا را حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے، واحد مذکر حاضر کے لیے، انا بلا شبہ حرف مشبہ بالفعل ہے تاکید کے لیے، اللہ اللہ تعالیٰ نے، یہ اس میں جلالہ ہے اور انا کا اسم ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے، خالہ کا پیدا کیا ہے، ہا لام اور قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کے لیے، السماواتی آسمانوں کو، اور یہ مفعول بے ہے، جمع مؤنث سالم ہے، والارض اور زمین کو، وا حرف عطف ہے اور الارض جو ہے یہ مفعول بے ہے، بالحق کی حق کے ساتھ بھی حرف جر ہے اور الحق کی مجرور ہے، ہا کاف کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، ان یشا ان اگر، اور یہ حرف شرط ہے، یشا یہ فعل شرط ہے اور فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کے لیے، شین یا اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اگر وہ چاہے یذہبکم لے جائے تمہیں، یذہب یہ فعل مضارع ہے، زال ہا اور با اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ واحد مذکر غائب کے لیے ہے، اور کم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی اور مفعول ہے، وَيَأْتِي اور وہ لے آئے، وا حرف عطف ہے، یاتی فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کے لیے، حمزہ تا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، بخلق جدید، بی حرف جر ہے، خلق اسم مجرور ہے اور جو جدید ہے یہ صفت ہے، خلق کی صفت ہونے کی وجہ سے حالت جر میں ہے، جیم دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بلا شبہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے۔ علم ترى ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، یہاں پہ بالحق سے مراد یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق فضول یا بیکار نہیں ہے بلکہ ایک خاص مقصد اور حکمت کے تحت ہے۔ آسمانوں اور زمین کی عظیم تخلیق اس بات کی دلیل ہے کہ جو ذات اتنی بڑی کائنات بنا سکتی ہے وہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی پوری طرح قدرت رکھتی ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، انسانوں کے لیے تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں، اگر تم نافرمانی اور کفر کرو گے تو وہ تمہیں ہلاک کر کے ایسی قوم لا سکتا ہے جو اس کی فرما بردار ہو،
اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں اس دنیا سے اٹھا کر موت دے کر قیامت کے دن ایک نئی زندگی اور نئی حالت میں پیدا کرے گا۔ اس آیت کے مفہوم کی تائید میں کئی احادیث اور قرآنی آیات موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو اکثر ان آیات پر غور فرماتے جن میں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا ذکر ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے صحیح مسلم کے مطابق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جن سب کے سب تم میں سے سب سے زیادہ متقی انسان کے دل جیسے ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہ ہوگا، اور اگر سب نافرمان ہو جائیں تو میری بادشاہت میں کوئی کمی نہ آئے گی۔ یہ آیت کے دوسرے حصے اللہ تعالیٰ انسانوں سے بے نیاز ہونا کی بہترین شرح ہے۔ اب ہے آیت نمبر 20، وما، اور بالکل بھی نہیں ہے، وا حرف عطف ہے، ما نافیہ ہے، ذالکا یہ اس میں اشارہ ہے واحد بعید کے لیے، اللہ اللہ تعالیٰ پر، اللہ حرف جر ہے اور اللہ ہی اس میں جلالہ مجرور ہے، بی عزیز دشوار، بی حرف جر ہے اور العزیزی یہ اسم صفت ہے اور مجرور ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل بھی دشوار نہیں۔ وما ذالکا، اس سے مراد پچھلی آیت میں مذکور اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت ہے جس کے ذریعے وہ نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر ان کی جگہ نئی اور فرما بردار مخلوق پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ اللہ تعالیٰ پر، کائنات کی ہر شے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، انسان جتنا بھی طاقتور ہو جائے وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ بھی عزیز، لفظ عزیز یہاں دشوار یا ناقابل حصول کے معنی میں ہے، یعنی پوری انسانیت کو ہلاک کر کے نئی نسل پیدا کرنا اللہ کے لیے ذرہ برابر بھی مشکل نہیں۔ یہ اس کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں۔ قرآن مجید کی دیگر آیات جیسے کہ سورۃ محمد 38 میں بھی یہی مضمون ہے کہ اگر تم منہ پھیرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے دوسری قوم لے آئے گا جو تمہاری طرح نافرمان نہیں ہوگی۔ اب ہے آیت نمبر 21، وَبَارَزُوا، اور وہ پیش ہوں گے، وا حرف عطف ہے، بارزو فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کے لیے، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، لی حرف جر ہے، اللہ ہی اس میں جلالہ ہے مجرور ہے، جمیع سب لوگ، جین میم اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم ہے، حال اور منصوب ہے، فقالا تو کہیں گے، فا حرف عطف ہے، قالا فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے، الضعفاء کمزور لوگ، دعات عین اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ اسم ہے اور جمع تکسیر ہے، مرفوع اور فاعل ہے، مرفوع ہے فاعل ہے، للذین ان لوگوں سے جو، لی حرف جر ہے، الذین اسم موصول ہے جمع ہے اور حالت جر میں ہے، استکبروا بڑے بنے ہوئے تھے، اور کاف با اور را اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کے لیے، انا یقیناً ہم، انا حرف مشبہ بالفعل ہے پلس نا ضمیر متکلم ہے، کننا تھے ہم، اور کننا کاف واو اور نون فعل ناقص ہے پلس جمع متکلم ہے نا، لکم تمہارے لیے، لا حرف جر ہے اور کم ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی اور مجرور ہے، تابع پیروکار، تابع اور آئین اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم ہے واحد ہے منصوب ہے، فحل تو کیا، فا حرف عطف ہے، حل حرف استفہام ہے، انتم تم ضمیر منفصل ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، مغنونا کام آنے والے ہو، غین نون اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم فاعل ہے جمع مذکر کے لیے، انا ہمارے، اور یہ ان حرف جر اور نا ضمیر متکلم سے مل کے بنا ہے، من عذاب اللہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، من حرف جر ہے، عذابی اسم مجرور ہے اور من عذابی مرکب جاری ہے، عذاب اللہ عذابی مضاف ہے اور اللہ مضاف علیہ ہے اور یہ مرکب اضافی ہے، من شیء کچھ بھی، من حرف جر ہے اور عذابی، اور من حرف جر ہے اور شیء یہ اسم مجرور ہے، قالو وہ کہیں گے، فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، لو اگر حرف شرط ہے، ہدانا ہدایت دیتا ہمیں، ہادا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، ہا دال اور یا فعل ماضی ہے اور نام مفعول بھی ہے اور ضمیر ہے جمع متکلم کی، اللہ اللہ تعالیٰ اس میں جلالہ ہے، فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے، لا ہدیناکم، لا جواب لو ہے، ہدینا فعل ماضی ہے، کم یہ مفعول ہے اور جمع مذکر حاضر کے لیے ضمیر ہے، سواء یکساں ہے، سین واو اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ اسم ہے اور خبر ہے یا مبتدا ہے، علینا ہم پر، علی حرف جر ہے اور نا ضمیر متکلم ہے، عجزنا ہم بے قرار ہوں، جیم زائی اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے، حمزہ استفہام ہے، جزینا فعل ماضی ہے متکلم، ام یا حرف عطف، صبرنا صبر کریں، سواد با اور را اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، ما نہیں نافیہ ہے، لنا ہمارے لیے، لا حرف جر ہے، لا ہمارے لیے حرف جر ہے اور نہ جو ہے یہ ضمیر ہے اور مجرور ہے، من محیص بھاگنے کی کوئی جگہ،
من زائدہ ہے اور حرف جر ہے، محیص اسم مجرور ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور یہ سب لوگ جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو کمزور لوگ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے، یقیناً ہم تمہارے پیروکار تھے، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں کچھ بھی کام آنے والے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہاری رہنمائی کرتے، ہم بے قرار ہوں یا صبر کریں، ہم پر یکساں ہیں، ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن تمام انسان اپنی قبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل بے نقاب کھڑے ہوں گے۔ یہاں بارزو کا مطلب نمایاں ہونا ہے، یعنی کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی نہیں رہے گی۔ وَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، یہاں کمزور سے مراد وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے سرداروں، پیروں اور لیڈروں کی اندھی تقلید کرتے تھے۔ بڑے بننے والے وہ متکبر سردار اور گمراہ لیڈر ہیں جنہوں نے لوگوں کو حق سے روکا ہوا تھا۔ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، وہ کمزور لوگ اپنے لیڈروں کو یاد دلائیں گے کہ ہم نے تمہاری ہر بات مانی اور تمہارے بتائے ہوئے غلط راستوں پر چلے۔ فَهَلْ أَنْتُم مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، یہ ایک حسرت بھرا سوال ہوگا کہ جس طرح دنیا میں تم ہماری حمایت کا دم بھرتے تھے، کیا آج عذاب کا تھوڑا سا بوجھ اپنے اوپر لے سکتے ہو؟ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ، اور جو بڑے تھے وہ جواب دیں گے ہم تو خود گمراہ تھے، جب ہمیں ہدایت نہ ملی تو ہم تمہیں کیسے دیتے؟ وہ اپنی گمراہی کا ملبہ اللہ کی مشیت پر ڈال کر جان چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، وہ اعتراف کریں گے کہ اب نہ تو واویلا کام آئے گا اور نہ ہی خاموشی سے عذاب سہنا، کیونکہ اللہ کے فیصلے سے فرار کی کوئی راہ باقی نہیں رہی۔ ایک مشہور حدیث قدسی اور نبوی اشارات ملتے ہیں جن میں اندھی تکلیف سے ڈرایا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم میں سے پہلا اور آخری انسان اور جن سب مل کر بھی کسی ایک بڑے گناہ گار جیسے ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ مطلب یہ کہ ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، کسی کی پیروی اسے بچا نہیں سکے گی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جہنمی جب جہنم میں ایک دوسرے کو ملامت کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے، پیروی کرنے والوں کے لیے بھی اور گمراہ کرنے والوں کے لیے بھی۔ اب ہے آیت نمبر 22۔ وقالا، اور کہے گا، واہ حرف عطف ہے، قالا فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کے لیے، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ الشیطان، شیطان، لما جب ظرف زمان ہے، قضیا فیصلہ کر دیا جائے گا، کاف واد اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی مجہول ہے، الامر کام کا، حمزہ میم اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم ہے اور نائب فاعل ہے۔ انا بلا شبہ حرف مشبہ بالفعل ہے تاکید کے لیے، اللہ اللہ تعالی، اس میں جلالہ ہے، انا کا اسم ہے اس لیے منصوب ہے، وعدکم وعدہ کیا تھا تم سے، واو عین اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے، اور کم جو ہے ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، اور مفعول ہے وعد الحق کی، وعدہ سچا، وعد یہ مفعول مطلق ہے اور الحق کی یہ اسم ہے اور مضاف الیہ ہے۔ وعدتکم، اور وعدہ کیا میں نے تم سے، وا حرف عطف ہے، وعدت یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، اور کم جو ہے ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی۔ فاخلفتکم، سو میں نے تم سے خلاف ورزی کی، فا حرف عطف ہے، اخلفت یہ فعل ماضی ہے اور واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور کم جو ہے ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی۔ وما، اور نہیں، وا حرف عطف ہے، ما نافیہ ہے، کانا تھا، فعل ناقص ہے ماضی، لی میرا، اور لام حرف جر ہے اور یا جو ہے ضمیر متکلم ہے میرے لیے۔ من سلطان، لی علیکم تم پر، علی حرف جر ہے اور جو کم ہے ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی اور مجرور ہے۔ من سلطان ان کوئی غلبہ، من حرف جر ہے اور زائد ہے تاکید کے لیے، سلطان ان اسم ہے، کانا کا اسم ہے اور اس کا روٹ ورڈ ہے سین لام اور تو، الا سوائے حرف استثناء ہے، ان اس کے حرف بستریہ ہے، دعوتکم میں نے بلایا تمہیں، اور دعوتو یہ فعل ماضی ہے واحد متکلم کا صیغہ ہے اور کم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی۔ فاستجبتم، تو کہا مان لیا تم نے، فا حرف عطف ہے، استجبتم فعل ماضی ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، لی میرا، لام حرف جر ہے اور یا ضمیر متکلم ہے، فلا پس نہ، فا حرف عطف ہے اور لا نافیہ ہے، سلومونی تم ملامت کرو مجھے، لام واو اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع مجزوم ہے اور نون نون وقایا ہے اور یا جو ہے یہ ضمیر ہے مفعول ہے،
وَلُومُوا اور ملامت کرو، وا حرف عطف ہے، لومو فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، انفسکم خود کو، اور جو انفسا کا جو روٹ ورڈ ہے نون فا اور سین ہے، یہ اسم ہے، مفعول بے ہے، اور کم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ ما انا نہیں میں، ما حرف نفی ہے اور انا جو ہے یہ ضمیر منفصل ہے، بمصرخکم فریاد رسی کرنے والا تمہاری، بی حرف جر ہے اور زائد ہے برائے تاکید، مصرخ کا روٹ ورڈ ہے سواد را اور خا اور یہ اسم فاعل ہے، اور کم ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، وما اور نہیں، وا حرف عطف ما حرف نفی، انتم تم، بمصرحی فریاد رسی کرنے والے میری، انی یقیناً میں، بے شک میں، کفرتو میں انکار کرتا ہوں، کاف فا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، بما ساتھ اس کے جو بی حرف جر ہے اور ما اسم موصول ہے، اشرکتمونی شریک بنایا تھا تم نے مجھے، شین را اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی ہے اور جمع مذکر حاضر کے لیے ہے، اور جو نون کے نیچے زیر ہے وہ کیونکہ یا محذوف ہے اس لیے اس کے نیچے زیر ہے، من قبل اس سے پہلے، من حرف جر ہے اور قبل جو ہے یہ اس پہلے کے لیے آیا ہے، انا یقیناً حرف تاکید ہے، الظالمین ظالم اسم فائل ہے جمع سالم، اور انا کا اسم ہے، لہم ان کے لیے، لا حرف جر ہے اور ہم ضمیر ہے جمع مذکر، غائب کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، حمزہ لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، صفت مشبہ ہے، اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، اور شیطان کہے گا جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا وہ سچا وعدہ تھا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا سو میں نے تم سے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میرا کہنا مان لیا، چنانچہ مجھے ملامت نہ کرو اور خود ہی کو ملامت کرو، میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوں اور تم میری فریاد رسی کرنے والے نہیں ہو، یقیناً میں بالکل انکار کرتا ہوں کہ اس سے پہلے تم نے مجھے شریک بنایا تھا، ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، یہ وہ وقت ہے جب حساب کتاب ختم ہو جائے گا، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے، تب ابلیس جہنم میں ایک ممبر پر کھڑا ہو کر دوزخیوں کو مخاطب کرے گا تاکہ ان کی حسرت اور غم میں مزید اضافہ کرے، ان اللہ وعدکم وعد الحق، شیطان اعتراف کرے گا کہ اللہ نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے اور جزا اور سزا کے جو وعدے کیے تھے وہ سب سچے ثابت ہوئے، وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، شیطان کہے گا میں نے تمہیں جو سبز باز دکھائے تھے کہ نہ کوئی حساب ہوگا نہ سزا، سب جھوٹے اور فریب تھا، وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطان، وہ واضح کرے گا کہ اس کے پاس ایسی کوئی طاقت یا دلیل نہیں تھی جس سے وہ تمہیں گناہ پر مجبور کر سکتا، اس کا کام صرف وسوسہ ڈالنا اور اپنی طرف بلانا تھا، فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، شیطان کہے گا کہ قصور تمہارا اپنا ہے کیونکہ تم نے اللہ کے سچے رسولوں کی واضح دلیلوں کو چھوڑ کر میری بے دلیل بات مانی، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، بمصرخکم کا مطلب چیخو پکار سن کر مدد کو پہنچنا ہے، شیطان صاف کہہ دے گا کہ آج ہم میں سے کوئی کسی کو عذاب سے نہیں بچا سکتا، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، وہ ان لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار کر دے گا جنہوں نے اسے اللہ کے برابر درجہ دیا یا اس کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت پر ترجیح دی۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ فرما لے گا اور اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے تو ابلیس کھڑا ہو کر کہے گا بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، تفسیر ابن کثیر سے یہ حدیث ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔